ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان ٹرانسفارمیشن پلان۔ رمضان المبارک میں اپنے نفس کی تبدیلی کا ایک پلان 30 دن ہے، بس 30 قدم اٹھانے ہیں، ہر روز ایک نیکی کی طرف، ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف قدم۔ نیت کر لیتے ہیں کیونکہ نیت سے قبولیت تک کا سفر کٹھن ضرور ہوتا ہے لیکن کامیابی انشاءاللہ ضرور ملتی ہے۔ آئیں میرے ساتھ اس سفر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں افشا عمران آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اپنے نفس کی تبدیلی کی طرف بڑھیں۔ یہ 30 دن ہمارے لیے 30 قدم ہے جو ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ لسٹ صرف ایک لسٹ نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، کیونکہ جب چھوٹی عادتیں تبدیل ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ روزانہ ایک چھوٹا سا عمل صرف اس نیت سے کرنا ہے کہ اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اور جب انسان اپنے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بڑے دل سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف تزکیہ نفس ہے، اللہ سے تعلق کی مضبوطی ہے۔ تو اپنے اندر کی زمین کو زرخیز کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے کہ درست کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بہت سے دھاگے الجھ چکے ہیں، بہت سی عادتیں پکی ہو چکی ہیں، بہت سے رویے سخت ہو چکے ہیں، لیکن ناممکن کچھ نہیں۔ جب تک اس زمین کے اوپر چلنے والے ہیں اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے تو یہ 30 دن ہماری زندگی میں 30 تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے قدم بڑھاتے ہیں، پہلے عشرے میں اپنی بنیاد بناتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن پر لے کے آتے ہیں، کیونکہ صبح اور شام کی عادتیں ہماری اتنی بگڑ چکی ہیں کہ زندگی میں ڈسپلن ختم ہو چکا ہے، اور ڈسپلن آتا ہے ہماری نیت سے۔ تو پہلے دن اپنی نیت بنانی ہے، ہر کام سے پہلے شعوری طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یہ میرے لیے کام میں کس لیے کر رہی ہوں۔ نماز پڑھنی ہے اس لیے نہیں پڑھنی کہ سب پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی پڑھنی پڑ رہی ہے، یا اللہ ناراض ہو جائے گا، یا آپ کے اوپر فرض ہے۔ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ میں نے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، تاکہ میں رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکوں۔ ہر کام میں نیت بنانی ہے۔ افطار تیار کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، یہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ جب کاموں کو انسان ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے، اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہے، تو کاموں سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے پر برڈن سمجھ کے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اس کے اوپر ایک بوجھ ہے، تو تھکاوٹ اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری نیت ہمیں تھکاوٹ اور مایوسی سے بچاتی ہے، اور پہلے دن اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے اب وقف کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں ضرورتوں کے اندر باندھا ہوا ہے، اور ہم نے یہ ضرورتیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ حاصل کرنی ہے۔ رزق حلال کمانا ہے، حلال راستوں کو اپنانا ہے، شر اور شیطان سے دور رہنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو پہلا دن اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، نیت بنانی ہے۔ دوسرے دن اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے کہ اپنی لائف کو ہم نے یہ چھوٹے سے ایک موبائل والی مشین میں قید کیوں کر دیا۔ ہمارا صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر کے جانے تک اس مشین نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ ہمیں اپنے سے دور نہیں ہونے دے رہی، یہ اپنے سے علیحدہ نہیں ہونے دے رہی، جس کی وجہ سے ہمارے بہت پیارے رشتوں میں فاصلے پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے رشتے ہماری شکل دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کرے، لیکن ہمیں اس مشین نے اپنے اندر اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم اس کے غلام ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو سیکنڈ ڈے جو دوسرا قدم ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے، اپنے موبائل کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ نیڈ اور وانٹس کے فرق کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ضرورت آپ نے
کسی سے بات کرنی ہے، ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی چیز یاد آ گئی، کسی کو میسج کرنا ہے، ضرورت ہے۔ امپورٹنٹ کوئی فائل دیکھنی ہے، ضرورت ہے، ادروائز یہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ وانٹس میں آ جائے گا۔ تو نیڈس اور وانٹ کے فرق کو سمجھنا ہے۔ موبائل کا استعمال خاص طور پر فجر کے بعد سے لے کر آپ کی زندگی صبح کے روٹین میں موبائل نہ ہو، اسے ایبسنس کر دیں، اسے میوٹ کر دیں۔ اور فجر کے بعد ہم نے کم از کم 20 منٹ قرآن کو ضرور پڑھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، ایک آیت پڑھ لیں، اسے یاد کر لیں، روز کی ایک دعا یاد کر لیں۔ تو یہ ہمارے لیے سیکنڈ ڈے کا ٹارگٹ ہے۔ تو نیت فرسٹ ڈے ہم نے بنا لی، جو چیز بنا لی جس پر کام ہو چکا اسے ہم نے مستقل اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ اور سیکنڈ ڈے ہم نے موبائل کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، لہٰذا نیت کر لیں کہ اب پورے رمضان میں صرف ضرورت کے تحت موبائل اٹھائیں گے، پوری پوری رات موبائل میں تھکنے کے بجائے ہم عبادات میں اپنے آپ کو تھکائیں گے۔ اگلے دن جو ٹارگٹ دینا ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، کوئی بھی ایسا شخص جو موجود نہیں ہے اس کی نہ اچھائی کرنی ہے نہ برائی کرنی ہے، جو ہم میں موجود نہیں ہے اس کی بات نہیں کرنی، جس کی جو بات ہے اس کے منہ پہ کرنی ہے اور نرم لہجے سے کرنی ہے، کیونکہ زبان کی مکمل حفاظت جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اگلے دن اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا ہے کہ کڑوا بن کے نہیں رہنا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانی ہے، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے اسٹاف کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ مسکراہٹ سے بات کرنی ہے، کیونکہ روزہ آپ کو جانور نہیں بناتا، روزہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اور روزے کے نام پر ہمارا لڑائی جھگڑا کرنا، پارکنگ غلط کر دینا، پارکنگ میں ایک دوسرے سے لڑ پڑنا، تو راستے میں چھینا چھپٹی پہ لگ جانا، خریداری میں جو ہے ہمارا افراتفری مچا دینا، ڈسپلن لے کے آنا ہے۔ اور ڈسپلن یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے، جہاں تنازع پیدا ہو رہا ہے، جہاں چپکلش پیدا، وہاں پیچھے ہٹ جانا ہے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر صحیح لیکن کام ہمارا ہو جائے گا۔ 5ویں دن صدقے کی عادت کو اپنانا ہے کہ ہم نے چاہے تھوڑی سی چیز ہے، چاہے آپ کی ایک مٹھی باجرہ ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے، صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ اپنے گیٹ کا کچرا ڈسٹ بن میں ڈالنا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ کسی کی مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ بنیادی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ 6واں دن اپنے آپ کو اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ رب کریم بہت بگاڑ پیدا ہو چکا، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب درستگی ناممکن لگ رہی ہے، لیکن تجھ سے پر امید ہے، تو رب سے خوب استغفار کرنا ہے۔ 7ویں دن اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہماری روٹین میں آتی جا رہی ہیں، انہیں ریگولر، یہ نہیں کہ ہم نے فرسٹ ڈے کر لیا تو اب سیکنڈ ڈے وہ نہیں کرنا، نہیں، یہ ہمارے نے آہستہ آہستہ اپنی عادتوں میں شامل کرنا ہے۔ تو 7ویں دن اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، انہیں کال کریں، ان کے محبت بھرے میسج بھیجیں، انہیں آپ صرف اتنا میسج دے دیتے ہیں نا کہ آپ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، تو ریلی وہ اس پر ہی بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن ایک آیت یاد کریں قرآن سے تاکہ تعلق کو مضبوط ہو۔ اور 9ویں دن اپنے آپ کو ٹارگٹ دے کہ آج میں نے پورا دن باوضو رہنا ہے، اب آج کے بعد میں باوضو رہوں گی۔ اور اسی طرح 10ویں دن سونے سے پہلے محاسبہ کریں کہ دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں گے، توبہ کر کے سوئیں گے۔ دوسرا عشرہ تزکیہ نفس کے لیے رکھیں کہ ہم نے اپنے نفس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے شکر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا، تکبر چیک کرنا ہے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا، انا میں تو نہیں ہے، عاجزی اپنانی ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے، تراویح پہ توجہ اور یکسوئی لے کے آنی ہے، خاموش خدمت کرنی ہے، گھر والوں کی خدمت کریں، بدلے میں کوئی امید بھی نہ رکھیں، صبر اور سکون اپنے اندر پیدا کرنا ہے، فضول قسم کے سوشل میڈیا سے بچیں، وقت قیمتی ہے، دن بھر اسکرولنگ کر کے وقت کو ختم مت کریں، تنہائی میں دعا کریں، اللہ سے اکیلے مانگیں، اپنے دل کا حال بیان کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کو کسی نے تھپکی نہیں دی نا آپ کے کندھے پر، کوئی آپ کو حوصلہ دینے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی کامیابی پر تالی بجانے والا نہیں تھا، تو آپ بنے، آپ بھی دوسروں کے کندھے پر تھپکی دینے والے بنے۔ ہمارے ساتھ جو ہوا ہم دوسروں کے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہ کریں، ہم وہی چیز جس نے ہمیں تکلیف دی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اسے آگے ڈیلیور نہیں کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، کسی بات پر شکوہ نہیں کرنا ہے۔ ایک بات اپنے اندر بٹھا دیں کہ رب کے
اجازت کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا، تو کوئی شخص مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ رب کی رضا ہوئی ہوگی تو اس نے مجھے نقصان پہنچایا تاکہ میں رب سے جڑ سکوں۔ ہم بعض دفعہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم بہت سی دفعہ اللہ کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اپنی طرف بلانے کے لیے ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے۔ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اسے رب کی طرف لوٹانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، تو صبر کے ساتھ ان آزمائشوں کو گزارنا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے۔ درود شریف اپنی زندگی کے معمول بنانے ہیں، اور آخری اشراء لیلۃ القدر کی تلاش ہونا تو پورے رمضان میں ہی لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور پورے رمضان میں ہی ہم نے راتوں کو تہجد، خاص طور پر ضرور آپ نے تہجد پڑھ لیا تو آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو افراد عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں تو ویسے ہی لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں راتوں کی تیاری کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آمادگی پیدا کرنی ہے کہ ہم نے رات کو عبادت کرنی ہے، اور قرآن فہمی کرنی ہے، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قرآن کا حوالہ دیں، قرآن کے قصے بیان کریں، قرآن سے موضوع نکالیں، قرآن سے انبیاء کے قصے نکالیں، بچوں کو سنائیں، آپس میں ڈسکشنز کریں۔ قرآن سے جڑنا ہے اور اپنی بری عادتوں کو ترک کرنا ہے۔ گناہ عادت بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ عادتیں نہیں بدلتی، ایسا نہیں ہے۔ عادت بدل جاتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ تو ہمیں اپنی فطرت میں وہ گناہ شامل ہونے سے پہلے اس عادت کو چھوڑنا ہے۔ ہر طرح کی عادت چھوٹ سکتی ہے، علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میں کہاں صحیح ہوں، کہاں غلط ہوں۔ اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے کینے سے، حسد سے، نفرت سے، اور خصوصی دعاؤں کو جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، خصوصاً طاق راتوں میں اللہ سے گر گرا کر اپنی بخشش مانگنی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے خاموش ذکر کرنا ہے۔ رمضان کا جائزہ لینا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور نئے عزم کے ساتھ جب رمضان مبارک ہمارے پاس سے جائے گا تو ایک عزم کے ساتھ کہ ہم نے اپنے اندر 30 چیزیں تبدیل کی ہیں، ان 30 چیزوں کو ہمیں پورا سال لے کے چلنا ہے۔ اگلے سال نئی 30 چیزیں سیکھیں گے، نئے 30 پلیٹ فارم پر کام کریں گے، لیکن یہ جو 30 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ہم نے اسے اپنے گرہ میں باندھ لینا ہے۔ تو یہ جو پوری ٹرانسفارمیشن کٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ 4 حصوں میں ہے۔ عبادات، ہماری نیت، استغفار، درود، قرآن، دعا، یہ اب سے امپروو ہونا چاہیے 30 دن بعد تک۔ اگر ہم ابھی کم کر رہے ہیں 30 دن بعد اس کو امپروو ہو کے زیادہ ہونا چاہیے۔ اخلاق ہمارا آج سے 30 دن بعد زیادہ اچھا ہونا ہے۔ عاجزی آنی چاہیے، صبر آنا چاہیے، معاف کرنا آنا چاہیے، حوصلہ آنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا آنا چاہیے، معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ اگر آج معاملات خراب ہیں تو 30 دن بعد وہ معاملات والدین کے ادب کے طور پر، صدقے کے طور پر، مسکراہٹ کے طور پر، گھر میں امن کے طور پر بہتر ہونے چاہیے۔ سیلف کنٹرول اگر آج نہیں کر سکتے تو 30 دن کا ٹارگٹ ہے، ان 30 دنوں میں ہم نے سیلف کنٹرول کرنا ہے، غیبت سے پرہیز کرنی ہے، ہم نے موبائل کم اسکرولنگ کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ایک پوری ٹرانسفارمیشن کٹ ہے جو ہماری عبادات، اخلاق، معاملات، سیلف کنٹرول پر ہے۔ یہ چاروں چیزیں جب تک ہم نہیں ایک ساتھ لے کے چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، تبدیلی ایک رات میں نہیں آتی ہے، مگر ایک رات کی مخلصانہ توبہ زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں پر قائم رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ افشا عمران آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیا کریں کہ ہم نے عہد کیا ہے یا نہیں کیا، آپ کو کیا تبدیلی اپنے اندر محسوس کی ہے۔ تو آج سے اپنی ایک ڈائری لکھیں اور ہر روز ایک نیکی کا اضافہ کرتے رہیں، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور سیلف کنٹرول کے اعتبار سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہمارے لیے راہ نجات کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔